1160 سال قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر۔ اے اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے۔ اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر۔ اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی۔ میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے۔ آپ کی اور اشتار عظیم کی بہت کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تبلیغ پر مامور ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو۔ میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوزاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے۔ تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا۔ ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟
کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو۔ تم حق بجانب ہو۔ تم نے اپنا اکلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا ایسٹار نے۔ اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو۔ مجھے معبود کے عاجز خدا ایشتار سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے۔